السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک مولوی صاحب کی بیٹی کے بارے میں ہے جو ایک دینی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اپنے والد کے تمام مذہبی اصولوں اور تربیت کو نظر انداز کرتی تھی۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے۔ وہ نہ صرف عالم دین تھے بلکہ ان کی زندگی بھی اصولوں اور شرعی تعلیمات کے مطابق تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ شروع سے ہی بہت خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی کہ والدہ اسے دینی تعلیم دیتی اور اس کے والد اسے دین کی ہدایت دیتے، لیکن فاطمہ کا دل دنیاوی زندگی کی طرف مائل تھا۔ وہ اپنے والدین کی باتوں کو نظر انداز کرتی اور زندگی کے عیش و آرام میں غرق ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب نے بار بار اپنی بیٹی کو سمجھایا، دنیا کی عیش و عشرت میں انسان کی اصل کامیابی نہیں ہے۔ انسان کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور دنیا کی بے ثباتی کو سمجھنا ضروری ہے۔ مگر فاطمہ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ زیادہ وقت دوسروں کے ساتھ باہر گزارتی، غیر محرموں سے باتیں کرتی اور اپنی زندگی میں خوشی تلاش کرتی۔ ایک دن فاطمہ نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف گھر سے باہر جانے کی تیاری کی۔ اس کی ملاقات ایک نوجوان لڑکے سے ہوئی جو ظاہر میں بہت مذہبی اور با اخلاق نظر آ رہا تھا۔ فاطمہ نے اس لڑکے کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کا یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے۔ ایک رات فاطمہ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کا عذاب اس کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی بیٹی فاطمہ پر سخت عذاب آ رہا ہے۔ والدہ کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ فوراً اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ مولوی صاحب نے بھی اپنی بیٹی کو بہت سمجھایا اور کہا، فاطمہ، اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ تمہارے سامنے ہے، تمہیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ مگر فاطمہ نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنی دنیا داری میں مگن رہی۔ ایک دن اللہ کی طرف سے اس پر عذاب آ گیا۔ وہ بیمار ہو گئی اور اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے بھی اس کی بیماری کا علاج کرنے کی کوشش کی مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ فاطمہ کی حالت دن بدن بگڑتی گئی اور وہ اپنے کیے گئے گناہوں کے اثرات کو دیکھ رہی تھی۔ آخر کار فاطمہ کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ بستر پر لیٹ کر تڑپنے لگی۔ اس وقت مولوی صاحب نے اس کے پاس آ کر کہا، بیٹی، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تم نے اپنی زندگی میں جو غلط راستہ اختیار کیا، اب اس کے اثرات تمہیں بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ فاطمہ نے اپنے والد کے سامنے روتے ہوئے توبہ کی اور اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت سے اس کی حالت میں کچھ بہتری آئی، لیکن وہ اپنی زندگی کے باقی حصے میں پچھتاتی رہی کہ اگر وہ پہلے ہی اپنے والدین کی باتوں پر عمل کر لیتی تو اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ اس کہانی کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں اللہ کی رضا اور اپنی آخرت کی فلاح کو مقدم رکھنا چاہیے۔ دنیا کی عیش و عشرت اور عارضی خوشیاں انسان کو اللہ کی ناراضگی کا شکار کر سکتی ہیں، اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں سچائی، دیانت داری اور دینی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو سکے اور ہم عذاب سے بچ سکیں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل اسلام کی خوشبو کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔